اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور آسمان کی خوبصورتی کے لیے ان پر چمکتے ہوئے ستارے بنائے۔ ہم انسان زمین سے یہی مشاہدہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ چمکتے ہوئے ستارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور انسان اللہ کی اس تخلیق کی ہوئی چیز کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے جو فرشتے ہیں، رب ملائکہ ہیں، وہ بھی زمین پر چمکتے کچھ ستارے دیکھتے ہیں۔ وہ چمکتے ستارے کون سے ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل یعنی نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی طرح عزت دیتے ہیں جس طرح رات کے اندھیرے میں رہتے ہوئے ستارے رات کو چمکتے ہیں۔ مومن نماز تو زمین پر پڑھتا ہے، لیکن کی خوشی آسمان پر دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر ایسے ہی نظر آئیں آسمان پر ملائکہ کو؟ تو پھر آج سے ہی کوشش کریں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائیں جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے رب کو دوست بناتے ہیں، تہجد کا اہتمام کر کے اپنے رب العالمین کو سنا دیتے ہیں، اور جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، اللہ ان آنسوؤں کا برم کبھی نہیں توڑتا۔ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور دل بہل جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے گر کر بھی سنبھل جاتے ہیں۔ سورج کا آنا چلے جانا یوں ہی منظر ڈل جاتے ہیں، کچھ بھی ہمیشہ سا نہیں رہتا، سلسل سبھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں بچ پاتا جب خدا کے روبرو سوال جاتے ہیں۔ جب وہ معجزہ کرتا ہے تو سبھی زخم بھر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور اللہ وہ چیز بس انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد کا یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایک چیز بھی ہے تو آپ اللہ کے پسندیدہ تو ہو ہی، لیکن بہت امیر بھی ہو۔ اگر نہیں ہے تو بہت حالی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ سب کے آنسوؤں کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ ہنسی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور تب تم صبر پاتے ہو، اور جب یہ جان جاتے ہو کہ اب جو ہوگا اور جو پہلے بھی کچھ ہوا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی، تو پھر تمہارے دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے، اور جانتے ہو کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کو منانا تو اتنا آسان ہے کہ ایک سجدہ، چند آنسو، اور بس وہ دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور تہجد کی دعا تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور جب وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو گے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجا دی گئی ہے، کیونکہ تہجد تو محبت کرنے والوں کے لیے اللہ سے ملاقات کا ایک ایسا دعوت نامہ ہے کہ جس میں دل محبت سے بھر دیے جاتے ہیں۔ رات کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ ہی تو کٹتی ہیں۔ تہجد ہم جیسوں کے لیے اس کا خاص تحفہ ہے۔ تہجد میں یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اس پہر اللہ کو اپنا دکھ سناؤ۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہاؤ اور اس کو بتا دیا کرو کہ ابھی بھی تم منتظر ہو اس کے ایک کن کے۔
ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں کہ اللہ کی محبت کے سوا کوئی دوسری محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور بہت سے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام لیکن آسمان پر بہت مشہور ہیں، وہ بھی عزت اور تقوی سے، قوت سے نہیں ہے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانیاں ہیں۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں اپنی طرف لا آتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے گزر جائیں، جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہو، لیکن یہ دل ہے نا، سب بتا دیتا ہے کہ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کتنا سکون ہوتا ہے۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے ہوئے دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ مجھے ہی سن رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جس دن اللہ پاک سے یہ کہو گے نا کہ یا اللہ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ پاک آپ کو پانے کے لیے جھولی پھیلائی ہے۔ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور کی گئی تھی وہ واپس لوٹا دی جائیں گی، لیکن تب تک تمہیں دنیا کی محبتوں کی طلب ختم ہو چکی ہوگی، کیونکہ خدائیت بہت غیور مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ کبھی زندگی میں رب کی طرف پلٹنے کا موقع آیا تو اسے گنوائیے گا نہیں۔ بس وہ جب اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے، تمہیں دنیا رہ جاتی ہے۔ یہ جو چیزیں اب تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اے ٹوٹنے والے دل، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ دینے والا ہے۔ چلتے جاؤ کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے پہلے حالات سے بہت بہتر ہوں گے، کیونکہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو بھی دکھتا ہے تو مغرب والوں کو بھی نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کی گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ یاد رکھیں کہ رجوع الہی کے بغیر چارہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹری اتنی ہی باری ہوگی، اس گٹری کی گرہ کھولنے کے لیے اتنے زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ آزمائشوں میں کھڑے ہیں تو اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی در کی غلامی کریں تو اس کو راضی کریں، یقین سے اس کی رحمتوں کی بارش کا انتظار کریں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا بن جائیں، توکل کی مالا پہن کر معجزوں کی دنیا میں پھر قدم رکھیں، اور روح میں عشق سما جائے تو بس خدا تیرا ہو جائے۔